Zafar Harun Nasir. اور میں ہوں الہام ہارون ناصر. Thank you for tuning in to Zavia. In today's episode, we are going to talk about how the bad company around us spoils and corrupts the good morals we have within us. آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جو بیڈ کمپنیز ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں وہ ہماری زندگی پر کیا گہرا اثر چھوڑ دیتی ہیں اور ہماری زندگی میں اس کے اثرات ہماری زندگی ہو یا ہمارا گھر ہو اور جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان پر کیا اثر لے کر آتے ہیں. آج کی ہماری سٹوری جو ہے وہ ایک سچی کہانی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جن لوگوں نے اپنے ای میلز اور اپنے میسیج کے تھرو ہم لوگوں کو سپورٹ کیا, ہم لوگوں کو اپنے فیڈ بیکس بھیجے. تھینک یو ویری مچ فار یور لولی کمنٹس اینڈ یور فیڈ بیک. آج کی ہماری ایپیسوڈ ایک ایسے خاص ڈیسیژن کے لیے ہے جو ہماری زندگی میں تمام ہماری رشتے, ہماری تمام تر سوچ اور ہمارے زندگی کے حالات واقعات کو بدل دیں. یہ ڈیسیژنز ہم جانتے بھی نہیں اور ہم لوگ خود بخود یہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے دوست, ہمارے احباب اور جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, جو ہمارے رشتے دار تو نہیں لیکن جو باہر کی دنیا سے ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ اس طور سے جڑتے ہیں کہ ہماری زندگی کے حالات اور واقعات بدلنا شروع کر دیتے ہیں. آج کی ہماری کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کہ ایک بہت ہی سکسیسفل لائف اپنی جی رہا تھا اور بہت ہی ایک ویلدی انسان تھا. He was a very wealthy person, but وہ کچھ عرصے کے بعد ایک ایسے انسان کو ملا جس نے آہستہ آہستہ اس کے فیملی ریلیشنز اور اس کی تمام تر جو اس کے ڈیسیژنز تھے اس میں انٹرپٹ کرنا شروع کر دیا. اور وہ اپنے ساتھ اور کچھ ایسے لوگوں کو لے آیا جو کہ ان تمام لوگوں نے مل کر اس کو گیمبلنگ اور الکوہولزم کی طرف لگا دیا. کیونکہ وہ تمام لوگ جو اس کی زندگی میں نئے آئے تھے وہ اس تمام بری عادتوں میں آلریڈی انوالو تھے. ان لوگوں نے اس کو بھی ان بری عادتوں کی طرف کھینچ لیا. اور جو اس کے پاس ویلتھ تھی, جو اس کے پاس پراپرٹیز تھی اور جو کچھ بھی خدا نے اس کو برکتیں دی ہوئی تھی, جیسے جیسے وہ تمام تر اس کی دوستی جو اس کی کمپنی تھی وہ بڑھتی چلی گئی, وہ تمام خدا کی برکتیں کم ہونا شروع ہو گئی. He started selling them, he started misusing all the blessings what God gave him. اور آج وہ شخص ایک بہت ہی کمزور زندگی, ایک انسٹیبل زندگی گزار رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کی زندگی کا ایک بہت غلط فیصلہ کہ اس نے ان تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں آنے دیا اور ان کو یہ پاور دے دی کہ دیٹ they took decisions اور انہوں نے اس انسان کو اپنے غلط ڈیسیژنز اور اپنی غلط کمپنی کی وجہ سے برباد کر دیا. سو آج ہمارے پاس یہ سٹوری ہے خاص طور پر کہ اس سٹوری سے اس انسان کی زندگی سے ہم لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں. آج ان تمام تر واقعات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں شیئر کرنے کے لیے موجود ہیں ایونجلسٹ آصف بوئز جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں دی لینڈس ورشپ منسٹریز کو, اینڈ ان کو جوائن کیا ہے پاسٹر ندیم مسیح نے, اینڈ ہی ہیز بین ہیڈنگ جے بائبل ڈسٹریبیوشن اور یہوہ یری چرچ کے فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں, اینڈ اسٹل ہی از دی پاسٹر ان چارج آف یہوہ یری چرچ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ جی. آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. اور ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو فرسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گی کہ فرسٹ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بری صحبت ہے کیا. ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم دوست سب کے ہوتے ہیں, لیکن ہم کیسے جانیں کہ جو ہمارے سراؤنڈنگس ہیں, جو ہم جن لوگوں سے افیلیٹڈ ہیں وہ برے ہیں. بری صحبت کیا ہے؟ اسٹارٹنگ ود یو باشا صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح کے جو ہماری جو آج کی جو کہانی ہے, جس شخصیت کے بارے میں ہم نے سنا, تو میرا جو ہے وہ ایک اپنا خود ایکسپیرینس ہے کہ میری کچھ لوگوں کے ساتھ فیلوشپ تھی جو نشہ بھی کرتے تھے اور وہ کام کرتے تھے جو خدا کے نہیں کرنے تھے, لیکن پھر بھی میں ان کے ساتھ رہتا تھا. اور بے شک میں خداوند سے دور تھا لیکن یہ خداوند کی مرضی تھی, میں ان کے ساتھ میری فیلوشپ رہتی تھی, میرے کزنس تھے. کلام میں لکھا ہے کہ جب ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے تو وہ سوکھے مقام میں جاتی ہے, اور پھر جب کہیں
اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو پھر واپس اس جگہ پہ آتی ہے. تو جب کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی ایسی عادت کو ختم کر دیتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم چور کی بات کرتے ہیں تو چور جو ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ چور ہے, لوگ بات کرتے رہتے ہیں, لوگ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ایون کہ اس کے رشتہ دار بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے چوری چھوڑ دی ہے, وہ توبہ بھی کر دیتا ہے, لیکن جب وہ چوری کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یار آپ اس نے یہ کام چھوڑ دیا, یہ اچھا شخص کام ہے. کچھ ٹائم کے بعد اسی کی زندگی اس کی خواہش کے مطابق جو وہ کام کرتا ہے, ایک اس کو مثال کے طور پر کوئی موبائل مل جاتا ہے اور تب اس کو موبائل ملتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے پیسے, وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے پتہ نہیں کس کا ہے, چلیں میں اٹھا لیتا ہوں. اور کبھی کبھار وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کس کا موبائل ہے یا کوئی بھی ہے, کوئی نہیں ملتا. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے مجھے ملا ہے, مجھے ضرورت تھی تو میں اس کو سیل کر کے تو اپنی ضرورت پوری کر لیتا. پھر جب وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے. پھر آہستہ آہستہ پھر اس کو کچھ ایسی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو اٹھا لیتا ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے, کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے, چلے میری یہ ضرورت پوری ہو جائے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, پھر اس کو کوئی آدمی ملتا ہے, یار چھوڑو یہ چھوٹا سا کام ہے یہ کر لیتا ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے, وہ یہ بھول گیا کہ میں نے توبہ کی, اور وہ ایک آدمی کے ساتھ جو برا آدمی ہے وہ بھی چور ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ آؤ تھوڑا سا یہ کام کر لیں, اور وہ کرتے ہیں, اس کو پیسے ملتے ہیں, پھر اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. پھر وہ ایک وقت آتا ہے وہ کسی گینگ کے ساتھ ملتا ہے, جب وہ گینگ کے ساتھ ملتا ہے تو پھر وہ تھوڑی اور بڑی چوری کر لیتے ہیں یا ڈاکہ ڈالتے ہیں, لیکن ان کو پیسہ ملتا ہے اور وہ یہ بھول گیا کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا. اب وہ اس ٹریک پہ چڑھ گیا. ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ کسی بینک کو ڈاکہ ڈالتے ہیں اور وہ بینک کو بھی ڈاکہ ڈال دیا, لاکھ روپے لیا اور اپنا حصے کا پیسے لیے اور عیاشی کر دی. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ کسی ایسے گھیرے میں آ جاتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ وہ کچھ ڈاکو آئے اور بینک کو لوٹنے کے لیے آئے اور سیکورٹی والوں نے اس کو فائر مار دیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اس بینک کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں, پوری گینگ جاتی ہے, اسلحہ سمیت جاتی ہیں, اور وہ اسلحہ بھی ان کا کام نہیں آتا اور سیکورٹی والا ان کو فائر مار دیتا ہے اور اس شخص کو فائر مار دیتا ہے اور مار دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس شخص نے جو اس میں بری صحبت تھی اس کو تو چھوڑا, لیکن جب اس کی زندگی میں دوبارہ لالچ آیا اور اس لالچ کے وسیلہ سے پھر اس کو کچھ ہو گیا اور اس کا پیچھے مڑ کر جانا بہت مشکل ہے. اینڈ اس کا کیا ہوا, اس کی تباہی ہوئی, اس کی موت ہو گئی. اور وہ جو اس نے توبہ بھی کی وہ بھی اس کے کام ہوا. تو ضرور ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو ملتے ہیں جس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, جس کے کام ٹھیک نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم چوری کی بات کرتے ہیں. کچھ بدکار ہوتے ہیں, زناکار ہوتے ہیں, حرام کار ہوتے ہیں, فراڈ لگاتے ہیں, نشہ کرنے والے لوگ ملتے ہیں. تو ضرور ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. بالکل جی. آصف بوئز, آپ اس بارے میں ہمیں کیا بتائیں گے کہ بری صحبت کیا ہے, یہ ہمیں کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے؟ کلام مقدس کے موافق یا ایمانداروں کے اسپرچل پریکٹسز
کے रिजल्ट में हमें ये पता चल जाता है कि हमारा खुदा भलाई का खुदा है, वो अच्छा है और उसके काम भलाई की, उसकी बातें भलाई की। और रास्तबाजों के लिए ये बड़ी अच्छी बात हो अगर वो अपने दुश्मन को पहचान ले, और किसी भी शख्स के लिए अगर उसको दुश्मन की पूरी पहचान है ना, तो उसके लिए जिंदा रहना या जंग करना, जंग जीतना सब कुछ आसान। यीशु मसीह इसीलिए जंग जीते थे क्योंकि उनको अपने दुश्मन के बारे में पता था। अब बुरी सोबतों के बारे में जब तक हम ईमानदारों को सही से इल्म नहीं होगा, हम ना तो इनसे बच पाएंगे और ना ही हम इन पे ओवरकम होंगे। सो बुरी सोबतों को पहचानने के लिए हमें बाइबल में से कुछ चीज़ें एक दो नोट कर लेनी चाहिए। खुदा और उसकी मर्जी के खिलाफ लोग हैं, हम उन्हें बुरे लोग या बुरी सोबतें कह सकते हैं, बुरी चीज़ें कह सकते हैं। पुराने अहदनामे में खुदा ने बादशाहों को, इसराइल के बादशाहों को मना किया कि गैर कौमों के साथ मेल मिलाप, मेल जोल नहीं रखना। आप बहुत सारे बादशाहों को पढ़ते हैं, गैर कौमों में से वो चीज़ें भी ले आए, औरतें भी ले आए, उनके साथ उन्होंने मेल जोल बढ़ा लिया। यूँ कह लें कि उनके साथ उनकी कंपेनियनशिप हो गई। और फिर यूँ बादशाहों ने उन बुरे लोगों की या गैर कौमों की ना सिर्फ वो रसूमात या उनकी तहजीब लेके आए, बल्कि उनके बुत भी ले आए, उनका मज़हब, उनकी स्पिरिट्स को भी ले आए, उनके या उनके आप कह लें कि उनकी इलाहियात को भी उठा के अपने घर ले आए। और यहाँ उन्होंने ला के खुदा के माहौल को या एक रूहानी माहौल को उन्होंने ला के करप्ट कर दिया। यानी खुदा ने उनसे मना। अब वो कहते कि उन गैर माबूदों का नाम भी तेरी जुबान पे ना है। तो खुदा हमें इन चीज़ों से मना करता है। अब ईमानदार कैसे उसको पहचाने? जो जितनी चीज़ें हमें खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ मिल रही हैं, खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मिल रही हैं, वो हमें जान जाना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, ईमानदारों को पता होना चाहिए कि ये बुरी सोबत है, ये लोग बुरे हैं, ये बातें बुरी हैं, ये सोबत बुरी, ये कंपनी बुरी है। तो बैड कंपनी मीन बुरे दोस्त, बुरी सोबत है, बुरे याराने, जिनकी वजह से इंसान का सबसे पहले उसका इखलाक गिरता है, फिर उसकी रूहानी कुव्वत अगर कहीं पे थी तो वो गिरती है, फिर वो बंदा खुद अपनी नज़रों से, ख़ानदान वालों की नज़रों से और अपने मुआशरे में वो फिर जो है वो बिल्कुल क्या उसके कहते हैं डीवैल्यू हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है। यानी यूँ कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता उसका तनंजली की तरफ या फिर मौत, हलाकत की तरफ उसका सफ़र शुरू है। सो हमें ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बुरी सोबतों को पहचानें कि असल में वो हैं क्या। और खुदा कहता है कि तुम उनमें से निकल आओ। ऐसे लोगों में से खुदा हमें कह रहा है, हमें हुक्म दे रहा है कि तुम उनमें से निकल आओ। ऐसा ना हो कि जो आफतें उन पे आने वाली हैं वो तुम पर भी हैं। तो बुरे का शरीर कभी भी खुदा की अदालत से नहीं बचेगा, और जो शरीर के साथ होगा। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे बताना, आप लोगों के साथ शेयर करना है। बुरी सोबत में इन्वॉल्व होना, दोस्तों में इन्वॉल्व होना, उनके काम जैसे वो करते हैं खुद करना, या उनको कॉपी करना, उनके बुरे कामों में मशवरत में शामिल होना, उनके अमल में शामिल होना, बात ये बहुत आगे की है। अगर आप किसी बुरे शख्स के साथ खड़े भी हो जाएंगे ना, तो देखने वाले समझेंगे शायद ये उसका दोस्त है, ये बुरा है और ये बुरा है, और ये जो साथ में खड़ा है ना ये भी बुरा है। तो पंजाबी में कहते हैं कि बुरे दोस्त की जो दोस्ती होती है ना वो भी बड़ी बुरी होती है। ये टाइटल भी बड़ा बुरा है, आप उसमें इन्वॉल्व हों या ना हों। सो हमें बचना चाहिए कि बुरे लोगों से, बल्कि कलाम हमें मना भी करता है इन बातों से। कितनी ऐसी जगहों पर खुदा का कलाम हमें संभाल लेता है और हमारी राहों को उसने दुरुस्त कर दिया। बल्कि यूँ कह के कलाम मुक़द्दस सारे का सारा स्ट्रीट लाइट बन के हमारी राहों को रोशन किया हुआ है कि इधर मुड़ना है, सीधा जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। सो हमें खुदा के कलाम के मुआफिक हमें बुरे लोगों को, बुरी सोबतों को पहचानने की ज़रूरत है। जो आपने पहले बात का आगाज़ जिस चीज़ से किया था कि जो बनी इसराइल है वो गैर माबूदों को अपने पास ले आए, ठीक है। मुझे इससे याद आता है सुलेमान बादशाह को खुदा ने क्या
حکم دیا تھا، پہلا سلاطین اس کا 11واں باب اور اس کی 9ویں سے 10ویں آیت ہے. میں یہاں پڑھنا بھی چاہوں گا کہ اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا. خدا نے خاص طور پہ سلیمان بادشاہ کو اس چیز کے لیے منع کیا تھا کہ غیر قوم کی خواتین جو عورتیں ہیں ان کو بیاہ کر نہیں لانا. اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جب اس کی سلیمان بادشاہ کی کمپینین شپ ان عورتوں کے ساتھ ہوئی، صحبت ان کے ساتھ ہوئی، ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ ان کے بت بھی آنا شروع ہو گئے اور بزرگی میں سلیمان بادشاہ جو ہیں وہ بالکل ہی غیر معبودوں کو ماننا شروع کر دیا. انہوں نے وہ ان کی پیروی کرنا شروع کر دی. یہاں پہ بلکہ ان دیویوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے جن کی سلیمان بادشاہ نے پوجا کرنا شروع کر دی تھی. یہاں پر یہ 11واں باب تمام تر ڈیٹیلز انہی کی ہیں سلیمان بادشاہ کی اور کیا انہوں نے نافرمانی خدا کی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم غیر معبودوں کو ہٹا کر یہاں پر آج کل کے جو سوسائٹی ہے اس میں جو کرپشن اور جو برائی آلریڈی موجود ہے جن لوگوں کے اندر، ان کا ہم لوگ اگر انکلوڈ کر دیں نام، تو ہمیں پھر اس تمام تر آیت کی آپ دور حاضر میں اس کی اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں جو بت ہیں نا آج کے دور میں وہ برے دوست ہو سکتے ہیں، بالکل بری باتیں ہو سکتی ہیں، بری خواہشیں ہو سکتی ہیں. بالکل. اب ہم ایک بات کر رہے ہیں فزیکلی جو دوست ایگزسٹنس ہے جن کی، ٹھیک ہے، فیس ٹو فیس ملنا. ایک اور بھی اگر آپ غور کریں تو کبھی کبھی تنہائی میں بھی کوئی شخص کوئی ایماندار بری صحبت میں ہو سکتا ہے. اب وہ کیسے؟ اب اگر کوئی برا خیال میرے دماغ میں آئے گا، میں اس کے ساتھ وقت گزاروں گا، اس کے ساتھ کمپینین شپ کروں گا، صحبت رکھوں گا، وقت گزاروں گا اس ڈیزائر یا اس خیال کے ساتھ. تو کلام مقدس میں لکھا ہے خواہش جب حاملہ ہوتی ہے تو گناہ کو جنم دیتی ہے. ہم نے ایمانداروں کو تو اس حد تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ برے دوستوں کیا برے خیالوں سے بھی اس کو اجتناب اوائڈ اور ان کو ان سے کنارہ کرنا جو ہے نا اس پہ واجب ہے. اس میں یہ ہم سیمسنگ کی کہانی پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا نظیر ہے، لیکن جب وہ اس خواہش میں آیا اور جب اس نے ایک عورت کو اپنی زندگی میں لیا، ایسی عورت تھی جو اس کا خاندان اس کا دشمن تھا، لیکن جب وہ اس عورت کی خواہش میں آیا اور اس نے اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش کو پیدا کیا، تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن، اس کا انجام کیا ہوا. اگر اسی ٹاپک پہ دیکھیں تو سیمسن کی کہانی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا بندہ، مرد خدا کہلانے والا، اور خدا کی قدرت کے وسیلہ سے وہ کتنی قوت تھی اور خدا کا جلال اس پر تھا. لیکن جب وہ ایک بری خواہش اس میں جب اس کی زندگی میں اس نے جنم لیا تو اس کی تباہی ہو گئی. وہ بتانا چاہ بھی نہیں رہا تھا، پھر بھی وہ اتنا بھول گیا تھا، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ انسان اپنی روشوں میں اتنا چلا جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. اور یہی بات اس کی زندگی میں ہوئی جب اس نے خداوند کو بھول کر اس عورت کو اپنی زندگی میں لیا، تو بتانا بھی نہیں چاہ رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ بالآخر ایک وقت آیا کہ اس نے بتا دیا کہ جو میری طاقت ہے، جو میری قوت ہے، اس کا جو راز ہے وہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے بال ہیں. اور اس کی بیوی نے اس کے بال جو ہے وہ کٹوا دیے، اور جب پھر کیا ہوا کہ اس کی تباہی ہوئی. سراب جو ہوتا ہے نا، ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں دور سے پانی لگ رہا تھا، جب نزدیک جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پانی نہیں ہوتا، وہ سراب. اکثر یہ سمر میں ہوتا ہے، اس کو معراج بولتے ہیں، سراب. ہاں جی، اور انگلش میں اس کو معراج کہتے ہیں. اچھا. جب آپ جا رہے تو آپ لگتا ہے پانی ہے، ٹھیک ہے، جب قریب جاتا ہے پانی ہوتا ہے. یہ اسی طرح کا فریب ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس کو میں نے دوست بنایا ہے he is very good to me، یہ میرے لیے بڑا اچھا دوست ہے، اس کی باتیں بہت اچھی ہیں، اس کی گفتگو بڑی، اس کے ساتھ جو وقت گزارنا ہے وہ وقت بڑا اچھا لگتا ہے. اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے. اور اسی دھوکے میں
सैमसन भी आया, उसको लगा कि ये औरत बहुत अच्छी है, इसके साथ बातें करना बहुत अच्छा है। यही धोखा था जिसकी वजह से उसकी ताकत और उसकी खूबियां, यानी वो खुदा के नज़ीर था। फिर बाद में वो खुद को ऐसी होगा ना, ईमानदार जब बर्बाद होगा ना, फिर शायद वो कुव्वत ना रहे, वो फिर खुद को झटके ही देता रहेगा, झटकाता ही रहेगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। जी सॉरी है जी भाई आसफ, यही बात है कि जब उसने आखिर पे खुदावन से वो बरकत तो मांगी, ताकत तो मांगी और खुदावन ने दी, लेकिन उसने ताकत ही मांगी, वो जो खास ब्लेसिंग थी वो नहीं मांगी। इसलिए जब उसने ताकत मांगी और खुदा ने उसको ताकत, उसने जोर लगाया और वो बिल्डिंग उसको। तो ये यहाँ पर ग्रंथियों, पहला ग्रंथियों का खातर उसका 5वां बाब, और इसमें जो यहाँ पर खमीर की बात है, खमीर की बात है, तो खमीर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सही बेखमीर आटा होता है और उसमें जब खमीर लगाया जाता है तो वो, यानी थोड़ा सा खमीर भी बहुत सारे गुंदे आटे, वो सारा आटा जो खमीर हो जाता है, और वो रोटी जो होती है वो फूल जाती है, वो बड़े मतलब कि ऐसे लगता है जिस तरह बहुत बड़ा है, और ये रोटी है, ये बहुत बड़ी रोटी है। और इसी तरह जब इंसान की ज़िंदगी में जो इस तरह का खमीर लग जाता है, तो फिर वो खमीर जो होता है वो बढ़ता जाता है और वो इंसान यही वो धोखा है ना। हम ये सोचते हैं यार थोड़ा सा वक्त गुजार लेने में हर्ज ही क्या है, बैठने में हर्ज ही क्या है, इसमें मतलब अगर मैं उसके साथ सलाम तो ही हुई है ना, ये भी है ना, उसके साथ मेरी सिर्फ हेलो आए, इससे इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन वही मतलब हल्का सा खमीर फिर आपके बहुत सारे बेखमीर किरदार को खमीर वाला करके उसको ख़राब कर देता है। जैसे कि कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि कबूतर की मानंद भोले और सांप की मानंद होशियार बनो। मैं यहाँ पर एक बड़ी ही प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा कि जब हम लोग किसी इंसान के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, we need to think and we need to monitor his character and his thoughts about others। जो इंसान अगर आपके सामने बैठा हुआ किसी दूसरे की बुराई कर रहा है, किसी दूसरे को बुरा भला कह रहा है, या फिर किसी दूसरे का बुरा सोच रहा है उसके ना होते हुए, तो वो सेम जो है वो सोच और सेम काम आपके लिए भी कर सकता है। अगर वो उसके गैर हाजिरी में अगर उसकी तारीफ कर रहा है और उसका अच्छा चाह रहा है, ठीक है ना, दैट मीन्स कि वो आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि जो हम लोग की छोटी छोटी बातें जिनको हम लोगों को अहमियत देनी चाहिए हम लोग नहीं देते, हम लोगों को साइड पर रख देते हैं। एक्चुअली आप जो बात करें यही धोखा है, यही फरेब है ना जो पौलुस रसूल में, यही जो आयत पढ़ी, हाँ यही धोखा है, फरेब हम खा लेते हैं। हाँ। और हम इन छोटी छोटी बातों को जो कि दूसरे के कैरेक्टर में हमें मिलती हैं, दूसरे की तरबियत में या फिर दूसरे की सोच में हमें मिलती है, हम इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लोग ये फरेब खाते हैं कि हम पर भरोसा कर, ठीक है ना, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसका कोई और भी भरोसे वाला होगा जिसके सामने ये हमारी बुराई और हमारा बुरा सोचेगा। ये चीज़ें हम लोगों को इस तौर से तैयार करती हैं, हम लोगों को ये बताती हैं कि हम लोगों को वी नीड टू स्टेप बैक फ्रॉम दैट पर्सन, लेकिन हम लोग स्टेप बैक कभी भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट वी स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे मुझे जो आयत एक और याद आ रही है, अब यीशु मसीह जो थे वो तो बुरे लोगों के साथ बैठते थे, उनके साथ खाते पीते थे, लेकिन वो खुद उन्होंने मिलकर बुराई नहीं की। आगे फिर पौलुस रसूल ने भी यही किया, उसने कहा मैं यूनानियों में बैठता हूँ, मैं यहूदियों में बैठता हूँ। अब हमें यहाँ पे ना जो हुक्म मिला है वो है खुद को बचाने के लिए, ठीक है, उनके साथ मिलना है, उनके साथ आप इंजील लेके जाएं, आप जिंदगी उनके पास लेके जाएं, खुशखबरी उनके पास लेके जाएं, लेकिन उनमें इन्वॉल्व नहीं होना, जैसा नहीं, हाँ, उनका खमीर अपने अंदर आने नहीं देना। मतलब हल्का फुल्का मतलब करने, ये जो हम सोचते हैं ना हल्का फुल्का है, बस हल्का फुल्का है, बस ऐसे थोड़ा सा, वो जो थोड़ा सा होता है ना वही एक्चुअली धोखे में ला के ना हमें फिर ज्यादा की तरफ ले जाता है। फिर वही सैमसन की तरह फिर हलाकत ही होगी, खुद भी मरना और दूसरों को भी मारना। देखो जिस तरह बुरी सोबत में हम बैठ तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जब हम लोग खुद से स्ट्रॉन्ग होंगे और हमें इतना यकीन होगा कि हम लोग इनके साथ रह कर भी ख़राब नहीं हो सकते, जिस तरह से पौलुस रसूल
اور یسوع مسیح ہمارے سامنے ایک مثال ہے جی جی کہ ہمیں ان جیسا بننا ہے. ہمیں نہ کہ ان کی عادتوں کو اڈاپٹ کرنا ہے بلکہ اپنی اچھی عادتیں ان میں دینی ہیں. کلام مقدس میں متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے آسمانی بات کی لوگ تمجید کریں. اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں نور اور نمک کہا ہے. تو ہم جو نور ہوتا ہے وہ اپنے اوپر کسی کا اثر نہیں ہونے دیتا بلکہ وہ اپنا اثر دوسروں پر کرتا ہے. اور اسی طرح نمک بھی یہی ہے کہ نمک جو ہے وہ اپنے اوپر کسی کو اثر کرنے نہیں دیتا بلکہ اپنا اثر دوسروں پر کرتا ہے. تو اگر ہم ایماندار راست باز لوگ ہیں اور پھر اگر ہم انجیل کو ماننے والے ہیں تو یہ خوشخبری ہے. تو خوشخبری ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارے کریکٹر سے، ہمارے رویہ سے، ہماری بول چال سے لوگوں تک اثر پہنچے. یعنی ہمارے رویے یا کریکٹر سے لوگوں کو بدلنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی وجہ سے ہم بدل جائیں. اس چیز کا ہمیں خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نہ بدلیں بلکہ لوگوں کو بدلنا چاہیے. تو ہماری آج کی مین آیت ہے فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. ہم بات کریں گے بگاڑ پہ. وہ بگاڑ کیا ہے جو بری صحبت جو ہے ہماری اچھی عادتوں کو خراب کر دیتی ہے؟ اسٹارٹنگ ود یو ایونجلسٹ آصف. اسٹارٹنگ نہیں، میں نے کوٹ کیا شروع میں پرانے عہد نامے سے، اور آپ کو جیسے جیسے آپ بائبل اسٹڈی کرتے جائیں گے، بائبل پڑھتے جائیں گے، آپ کو بہت سارے لوگ جب خدا کی صحبت میں ملیں گے، ان کی خدا کے ساتھ جو کمپینین شپ ہے اس سے آپ کو اچھا پھل، لوگوں کی بھلائی، اور وہ بھلائی ایسی ایک مسلسل، ایک ایسے تسلسل کے ساتھ ہے کہ وہ بھلائی آج مجھ تک بھی پہنچ رہی ہے اور آپ تک بھی پہنچ رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کی کمپینین شپ برے لوگوں کے ساتھ رہی ہے اور انہوں نے اسی وقت اس کا ریزلٹ پایا. قومیں برباد ہوئیں، خدا کے لوگ برباد ہوئے، خدا ناراض ہوا. نئے عہد نامے میں جب ابتدائی کلیسیا میں لکھا، ان کا سب کچھ اپنا تھا اور وہ اپنا مال بیچ کے ایک جگہ پہ جمع کرتے تھے. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا حنانیہ اور سفیرہ کی بات. انہوں نے مطلب وہ اپنا جگہ بیچی. تو پہلے تھے تو اچھے ہاں. حنانیہ گیا، وہ ہلاکت اس کو ملی، اور اس کے بعد جب اس کی بیوی پہنچی جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ پہنچی تو خدا کے خادم پطرس نے اس نے کہا کہ تم نے بدی کے لیے کیوں ایکا کر. اٹ از دا کمپینین شپ. یہ کمپینین شپ، ان دونوں میاں بیوی تھے تو وہ اچھے، اور اس کا انجام، اس کا بگاڑ کیا نکلا؟ وہ دونوں ہلاک، وہ مارے گئے دونوں. اور پرانے عہد نامے میں بھی. اور ایماندار کو یہ بات اپنے دل میں رکھ لینی چاہیے، سوچ میں رکھنے، بلکہ اس کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ جب بری صحبتوں میں ہوتے ہیں نا، تو اس کا بگاڑ چیز کا بگڑنا نہیں ہے، حالات کا بگڑنا نہیں ہے، بلکہ خود جو ہے وہ پرسنالٹی وہ بگڑ جاتی ہے. ہر چیز بگڑے گی، لیکن اس کا ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا؟ ہلاکت. یعنی خدا کا آپ کی طرف سے چہرہ ہی پھر جائے گا، خدا کا نور آپ سے روٹھ جائے گا، خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا. یہ روحانی ہلاکت ہے. ہاں، جسمانی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، معاشی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے. بہت سارے نقصانات آپ نے دیکھا نہیں، کتنے ایسی مطلب ابھی انجام آپ نے بتایا. اب وہ بری صحبت کی وجہ سے کتنا کس طریقے سے وہ بیچارے لوگ مر گئے ہیں، خاندان. اب ان کے بچوں کو جبکہ ابھی وہی ایک لگژریس لائف گزارنا چاہیے تھی، اب وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں اور خود کو بس پالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، جبکہ کسی وقت میں وہ مطلب ملینئرز تھے. تو مطلب اب وہ آگے، تو یہ ہلاکت اسی وجہ سے ہوئی ہے نا. یہ ہر طرح کی ہلاکتیں ان کے باپ کی بری صحبتوں کی وجہ سے، اور یہی بگاڑ ہے، یہی ہلاکت ایکچولی بگاڑ ہے. یہ کہہ لیں کہ یہ بگاڑ کا مطلب ہلاکت ہے. تباہی ختم ہو. جی، جس طرح کہ بھائی آصف نے بتایا کہ تباہی یا بگاڑ یا ہلاکت کے بارے میں، تو باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں اپنی ایک فیملی کی بات کرتا ہوں. ہمارے کچھ عزیز تھے اور وہ کافی ان کے پاس پیسہ تھا، اور وہ خدا کے لوگوں کو بھی بلاتے تھے اور
پھر ان میں پہلے وہ بڑا خدا کے ساتھ چلتے تھے. جب ان کے پاس پیسہ آیا، بہت زیادہ پیسہ آیا، اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ کیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی اور پھر پیسہ ان کے پاس آتا گیا. پھر وہ اپنے آپ کو وہ کہتا تھا کہ مجھے چودھری کہے، اور لوگ اس کو چودھری کہتے تھے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ایک اپنے گھر میں پروگرام رکھا ہوا تھا. اس نے پاسبان کو کہا کہ آپ نے اس ٹائم میرے گھر میں آنا. تو وہ پاری صاحب جو تھے وہ شاید لیٹ پہنچ گئے. مجھے میرے عزیز بتاتے ہیں تو میں نے تو ان کی تباہی دیکھی ہے، لیکن ان کی جو امیری ہے وہ میں نے نہیں دیکھی تھی. لیکن لوگ مجھے کہتے تھے، میرے والد صاحب، میری والدہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو وہ عزیز ہیں وہ بڑے امیر ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا، اس خادم کو کہا کہ آپ نے ادھر اسلام آباد میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، تو اس خادم نے یہ کہا کہ چرسا پتہ نہیں، یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ کس نے رہنا. میں نے اس فیملی کی تباہی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی. نہ ان کا اسلام آباد میں کوٹھی تھی، وہ بھی نہیں رہا. جب بری صحبت میں ہوا، شراب پینا اور پھر حرام کاری، اور بس جو بھی ان کی محفلیں تھیں، بڑی بڑی محفلیں، گاڑی یہ وہ لے کے جانا. اور ایک وقت تھا کہ میں نے اس بندے کو لوگوں سے پیسے مانگتے تھے. دا اینڈ اس کے جنازہ پہ اس کے بچے بھی، جو سیکنڈ وائف تھی اس میں جو بیٹی تھی وہ کسی غیر قوم کے ساتھ اس نے شادی کر لی. اور اینڈ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں اس جنازے پہ تھا. زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 لوگ تھے. نہ وہ پیسہ رہا، نہ وہ کوٹھی رہی، نہ اولاد، نہ کچھ بھی. ہر چیز کی تباہی ہوئی. اور سب سے بڑھ کر افسوس یہ ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی سے بھی اس نے توبہ بھی نہیں کی. میں نے خود اس کو کہا تھا کہ میں پاسبان تھا اس وقت، میں خدمت میں آ گیا تھا، ایز اے پاسبان خدمت کر رہا تھا. تو میں نے کہا، وہ رشتہ میں میرے نانا لگتے، تو میں نے کہا کہ آپ توبہ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے آپ اپنے آپ کو خالی کر دیں، خدا کی حضوری میں لے کے روئیں چلائیں. تو انہوں نے کہا اچھا یار دیکھیں. لیکن آج افسوس ہے. ہماری زندگی کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اگر خدا کے لوگ کہلاتے ہیں، تو سرونٹ آف گاڈ کہلاتے ہیں، تو ہم اس انجیل کے ملازم ہیں، خادم ہیں. تو ہمیں اس کلام کی خدمت کرنی چاہیے جو اس میں خدا کے نام کلام. پاسٹر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب کوئی انسان اپنی بری صحبتوں کو چھوڑ کر اچھی صحبتوں کی طرف بڑھتا ہے یا کوشش کرتا ہے، تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ ہاؤ وی کین ہولڈ آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے، سب سے مشکل کام ہی یہ ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنی اچھی صحبتوں یا پھر اپنی اچھی عادتوں کو واپس لے کر آنے کے لیے کوشش جو کرتے ہیں، اس کے اوپر کس طرح ہم اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں. جی، کلام مقدس میں جو ہم پہلے باب میں 2 شخصیتوں کے بارے میں جو ہے وہ چند باتیں سیکھیں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہودا اسکریوتی جو تھا وہ بری صحبت میں، یعنی اس کے ذہن میں جو برے لوگوں کے پاس وہ ملا جاتا ہے، تو پھر وہ جو بھی خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے اس نے 30 سکے لیے. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد جو لیڈر تھا رسولوں کا، اس ٹیم کا لیڈر جو تھا وہ پطرس تھا. اور پطرس جو ہے وہ جب ہم اعمال پہلے باب کی جو 11ویں آیت سے باب کے آخر تک دیکھتے ہیں، تو یہاں پر پطرس کہتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ لینے سے لے کر جائے، یعنی جب خداوند یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اس وقت سے لے کر اور پوری خدمت میں اور خداوند یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے تک، مصلوبیت تک، ہر چیز جو لائیو دیکھی ہے آسمان پر اٹھائے جانے تک، جو شخص جس نے یہ سارا سین دیکھا، تو 2 شخصوں کے نام جو تھے وہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ان 2 شخصوں کے نام جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں.
اور جب رسولوں نے ان دونوں میں سے ایک کا چناؤ کرنا تھا تو انہوں نے دعا کی اور خداوند سے پوچھا کہ تو نے جس کا چناؤ کرنا ہے، اور جب چناؤ ہوا تو اس میں جو تھا وہ متیہ کا نام لکھا۔ اب متیہ کی جو وفاداری ہے یہ دیکھیں کہ متیہ نے جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے اور یوحنا سے جب بپتسمہ لیا ہے اور دن رات وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے اور پکڑوائے جانے تک، اور انہوں نے سارے سین کو دیکھا ہے جب ان کو کوڑے مارے گئے، صلیب پر چڑھایا گیا، جب وہ مر گئے، دفنائے گئے، اور پھر جب وہ جی اٹھے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، اور پھر جب انہوں نے دوبارہ خدمت کی اس وقت بھی وہ گواہ تھے ساتھ، اور پھر آسمان پر اٹھائے جب جائے جاتے ہیں تو تب بھی وہ وہاں پر تھے، وہ تمام چیزوں کا وٹنس بنے۔ جی وہ گواہ بنے۔ اس لیے جب متیہ کا نام یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کی فرما برداری ہے، اور یہ اتنا بلیسفل بندہ کہ اس کے بارے میں جب خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو کہا کہ تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، اور جو 12 شاگرد ہیں جو 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے، اس کا نام جو متیہ کا نام ہے وہاں پر، یعنی یہ متیہ کو یسوع مسیح کے ساتھ فیلوشپ کا، کمپینین شپ کا، اس کو کیا کہ ریوارڈ مل گیا اس کو۔ بالکل۔ اب بری صحبتوں کے بارے میں دوسری بات ہم کرتے ہیں۔ پولس رسول کی جب وہ ساؤل تھا تو وہ یسوع کے لوگوں کو ستاتا تھا، مشہور تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ شخص جو بھی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ مسیح کا نام لینے والوں کو قتل کر دو تو وہ لوگ قتل کر دیتے۔ پر جب یسوع مسیح نے اس کو چنا، اعمال میں دیکھتے ہیں ہم نامہ باب میں 8ویں نامہ باب میں جب اس کا چناؤ ہوتا ہے تو پولس رسول، یعنی جب وہ ساؤل سے پولس بن گیا، جب اس نے یسوع کو قبول کیا اور اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کے بعد جب اس نے یسوع کو قبول کر لیا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی اس پرانی شخصیت کو بھی اپنایا۔ تو ہمارے لیے یہی، ہم نے پولس کی زندگی سے یہ سیکھنا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، نئے سرے سے جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں، جب اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور ہم جب اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، تو پھر ہماری زندگی میں پولس کی طرح تبدیلی ہے۔ نظر آنا چاہیے۔ اور متیہ کی زندگی کے بارے میں ہم یہ سیکھیں کہ متیہ نے وفاداری کی۔ آج ہم بہت سے لوگ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لو جی میں تو اتنا پادری صاحب کے ساتھ یا اس طرح خدا چرچ کے ساتھ وفادار، مجھے پوچھا نہیں جاتا۔ ہمیں متیہ سے سیکھنا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف یسوع کو فالو کرنا ہے۔ متیہ نے یسوع کو فالو کیا۔ بڑی خوبصورت بات کہی۔ اور جب میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی ڈیٹیلز بتانا چاہوں گا کہ جب پولس رسول کو خدا نے چنا، جب وہ ساؤل تھے تو وہ 3 سال عرب میں رہے، اور اس کے بعد 10 سال وہ اپنے آبائی گاؤں میں رہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر تعلیم اور جتنی بھی بکس تھیں انہوں نے پڑھی، تعلیم اور لیتے رہے۔ وہ 13 سال میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صحبت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، اور پہلے جو ان کی صحبت تھی وہ ان جوئش ربیوں کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے نا، اور جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صحبت ان کی بنی، جب وہ تیار ہوئے، تو وہ آج ہمارے پاس جو پولس رسول کے خطوط ہیں، پولس رسول جو کہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے، اگر میں اپنا جسم بھی جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو میری وہ تمام چیزیں کسی کام کی نہیں۔ مطلب خدا جو ان کی صحبت ہے، جب ان کی صحبت میں جو انسان آتا ہے وہ کس طریقے سے چینج ہو جاتا ہے۔ جو پہلے نفرت کرتا تھا انسان، اس کو خدا نے ایسا بدل دیا کہ وہ کس حد تک محبت کے لیے پریچ کر رہا اور محبت کر رہا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح متیہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی فیلوشپ، اس نے اپنی فیلوشپ ختم نہیں کی کہ میں سلیکٹ نہیں ہوا یا میں آگے نہیں بڑھ رہا، لیکن اس نے اپنی فیلوشپ جو ہے وہ کنٹینیو رکھی، اور ایٹ دی اینڈ اسے ریوارڈ یہ ملا کہ وہ ان 12 میں سے ایک وہ بن گیا۔ آپ سے پوچھیں گے آپ ہمیں فیلوشپ کے بارے میں اور اچھی عادتوں کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ آپ کی بات سے ایک بات مجھے اور یاد آئی ہے، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ شاگردوں کو پکڑ کے لے گئے نا، تو جب وہ شرع کے عالموں کے ساتھ بات کر رہے تھے نا اعمال کی کتاب میں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بڑے حیران ہوئے کہ
ان میں یہ ایسی باتیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ کہتے پھر انہیں یاد آیا یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، یعنی ان کی کمپینین شپ یسوع مسیح کے ساتھ رہی ہے۔ اب جو لوگ بری صحبتوں میں ہیں، ہم نے یہ غور کر لیا کہ ان کا انجام ہلاکت ہے۔ اب جو یسوع مسیح کی صحبت میں ہیں یا روح القدس کی صحبت میں ہیں، کلام مقدس کی صحبت میں ہیں، ان کا انجام ہمیشہ کی زندگی تو آخر پہ ہے، خدا کے حضور میں ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی رفاقت میں رہنا تو ہوگا، لیکن اس جہان میں بھی وہ پھر اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے نہ صرف بابرکت ہوتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو حیران بھی کرتے ہیں، اور لوگوں نہ صرف لوگ حیران ہوتے ہیں بلکہ ان کی باتوں اور کاموں سے یسوع مسیح کو جلال جو ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے ملتا ہے۔ اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہم سوئچ کرتے ہیں، جب ہم آ جاتے ہیں بری صحبتوں کو چھوڑ کے یسوع مسیح کی صحبت میں، تو پہلی بات یہ بڑی مبارک بات ہے، بہت مبارک بات ہے۔ وہ شخص مبارک بات کا یا کنگریچولیشنز کا حقدار ہے۔ جب وہ توبہ کرتے ہیں کوئی شخص، تو دیکھا آسمان پہ فرشتگان جو ہے وہ سیلیبریشن کرتے ہیں، تو جب وہ آ جائے تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ 4 کام ہیں جو ہے نا وہ اپنی لائف میں رکھے، کہ رسولوں سے تعلیم پائے۔ یہ میں اعمال کی کتاب 2 باب کی 42ویں آیت جو ہے میں وہ کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، کہ وہ رسولوں سے تعلیم پائے، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھے، روٹی توڑے یعنی پاک عشاء میں شامل ہو۔ بہت سارے لوگ پاک عشاء اس لیے نہیں لیتے کہ وہ اپنے اندر گناہ کو رکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر آ کے بھی نا مطلب سرکل اپنا چینج کر کے بھی بہت سارے لوگ پاک عشاء نہیں لیتے، بہت ساری چیزیں ان کو روک لیتی ہیں، بہت ساری باتیں ان کو روک لیتی ہیں۔ اور خاص بات، دعا کرنے میں مشغول رہیں۔ جب ہم دعا کرنے میں مشغول رہتے ہیں، پھر ہمارا وقت خدا کے ساتھ، بہت زیادہ حصہ خدا کے ساتھ گزرتا ہے، روح القدس کے ساتھ گزرتا ہے، اور خدا کے کلام کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور یہی ہماری ایک اچھی صحبت ہے، یہی ہماری اچھی عادت ہے، جو نہ صرف پھر ہمارے لیے مفید ہوگی بلکہ ہمارے ناطے داروں میں، ہمارے تعلق داروں میں، ہمارے چرچ میں، ہماری خدمت میں، ہمارے ہر طرح کے میدان میں لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہوگی۔ بڑی خوبصورت کمپینین شپ ہے دعا اور کلام۔ جب ہم لوگ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنا میکسیمم ٹائم، تو یہ تمام چیزیں، اس کا اثر، اس کا رنگ ہماری شخصیت اور ہماری سوچ میں نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ آف کورس، کیونکہ بالکل یہ پریکٹیکل سی بات ہے کہ جس انسان کے ساتھ ہم لوگ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو اس کی باتیں، اس کی سوچ ہمارے کریکٹر میں ہماری سوچ بن جاتی ہے، اس کی سوچ، اور اس کے کریکٹر ہمارا کریکٹر بن جاتا ہے۔ پھر ویسے ہی ہم لوگ جب کلام پڑھیں گے اور جب ہم لوگ بائبل دعا کریں گے، ہماری کمپینین شپ جب یہ بن جائے گی تو ہمارا رنگ ہی بدل جائے گا اور ہماری سوچ، ہماری پرسنالٹی بدل جائے گی۔ یہاں پہ یہ بات کریں کہ بری صحبتیں تو اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، لیکن اچھی صحبتیں اچھی عادتوں کو نکھار دیتی ہیں۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ for joining us. Thank you. مجھے امید ہے کہ آج ہمارے ویورز کو بہت زیادہ برکت ملی ہوگی اس طرح کے ڈسکشن سے، اور جو ہمارے گیسٹ نے آج ہمارے ساتھ تمام چیزیں ڈسکس کی، آج ہم لوگوں کو بہت برکت ملی ہے ان تمام چیزوں سے، اور آئی ایم شیور کہ یہ جو موٹیویشنل ڈسکشن ہے یہ ہماری یوتھ اور ان تمام لوگوں کے لیے باعث برکت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بڑی ہی مددگار ہوگی جو کہ اس وقت ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے تھے۔ سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار یور ٹائم۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، تو یہ خدا ان کے نام کو جلال ہے۔ آمین آمین ہمارا ایمان ہے کہ ہماری آج کی جو فیلوشپ ہے اس سے بہت سے لوگوں کو برکت ملے۔ آمین۔ آمین۔ جیسا کہ آج کی ہماری ڈسکشن میں ہم لوگوں نے ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ خدا یسوع مسیح بے شک اس دنیا میں گنہگاروں کے لیے آئے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن ان کے ساتھ مل کر انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ یہ آج کا ہمارا ایک پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت ان تمام تر لوگوں کے بیچ میں ہیں، یا پھر ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی بری صحبت کو چھوڑیں یا پھر بری صحبت میں پڑ چکے ہیں۔ بینگ اے کرسچن، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو جو اس وقت ان بری صحبتوں میں
پڑے ہوئے ہیں, گرے ہوئے ہیں, ان کو ہم بچائیں, نہ کہ ان کے ساتھ مل کر ہم لوگ بری صحبت اختیار کر لیں اور ان جیسے بن جائیں. ہم لوگوں کو دنیا کی طرح کا نہیں بننا ہے, بلکہ دنیا کو بدلنا ہے. تو آج کا یہ ہمارا پیغام ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ان تمام ڈسکشن سے آپ تمام لوگوں کو بہت زیادہ بلیسنگ ملی ہوگی. ہم لوگ یسوع مسیح کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح کو بہت سارے لوگوں نے فالو کیا, لیکن 12 تھے جو ان کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے, اور ان میں سے بھی صرف پطرس, یوحنا اور یعقوب تھے جو ان کے ساتھ گتسمنی کے باغ میں تھے دعا کرنے کے لیے. اسی طرح ہمیں بھی اپنے سرکلز کو ہمیشہ ٹائٹ رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھنا چاہیے جو ہماری اسپرچول گروتھ میں ہماری ہیلپ کریں اور ہم لوگ اسپرچولی اور بڑھتے جائیں. تھینک یو ویری مچ فار ٹیوننگ ان ٹوڈیز شو. گاڈ بلیس.